بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج 10 مارچ 2021 سوال ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ماڈرن ڈیری فارمنگ کس طرح ممکن ہے؟ گو یہ بڑا سمپل سا ایک مختصر سا سوال ہے، لیکن اس کو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا۔ یاد رکھیں، انسان اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جانوروں اور زرعی اجناس پر انحصار کرتا ہے، اور جانوروں سے حاصل ہونے والی غذائیں معیار اور غذائی اہلیت کے حوالے سے بہتر ہوتی ہیں۔ ان غذاؤں میں دودھ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ جو یہ بات 100% درست ہے، کیونکہ دودھ میں تمام غذائی اجزاء، مثلاً اس میں فیٹ اور لحمیات یا پروٹین، نشاستہ اور کاربوہائیڈریٹس اور اجزائے نمکیات اور وائٹامنس تمام مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ان ضروری غذائی اجزاء کی موجودگی کی وجہ سے دودھ نہ صرف ہماری جسمانی نشو و نما اور صحت کو برقرار رکھنے کی اہلیت رکھتا ہے، بلکہ ہماری نشو و نما کا بھی ضامن ہے۔ دودھ اس کی مصنوعی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، وہ ہماری خوراک کا اہم حصہ ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق ایک اوسط گھرانے میں روزانہ استعمال ہونے والی غذا کا 1/3 حصہ 1/3 بلحاظ وزن دودھ اور اس سے بنائی گئی مصنوعات پر شامل ہوتا ہے۔ دودھ کا زیادہ تر استعمال بطور مشروب کیا جاتا ہے، اور دودھ کا زیادہ تر تو یہ آپ نے دیکھا، ہم جس طرح لسی ہے، مصنوعات ہیں نا ڈفرینٹ، لسی، گھی، مکھن، پنیر یا چیز جس کو کہتے ہیں، آئس کریم، اور عادت پوتا آئس کریم چھوٹا سا آئس کریم اتنی اس کی پسندیدہ، صرف بچوں میں نہیں، بوڑھوں میں بھی، جوانوں میں بھی، سارے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ ساری مصنوعات ہیں نا، بہت ہی یہ ساری، اور یہ خاصی، اور اس طرح آپ کی بہت ساری جو مٹھائیاں ہیں، ان میں بھی یہ کثیر مقدار میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ برفی وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ اور دودھ کی جو ہماری ملکی پیداوار ہے نا، ہمارے ملک میں دودھ کی مجموعی پیداوار میں بات کر رہا ہوں، کئی کروڑ ٹن ہے، یہ یاد رکھیں۔ میرا ایک لیکچر ہے، اس میں میں نے پورے ممالک کے بتایا ہوا کتنا دودھ پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ اور بہت زیادہ دودھ جو ہے وہ پروڈیوس کیا جا رہا ہے۔
ایک شہری جو تھا نا، اس کا میں ایک تخمینہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ریسرچ پیپر دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک شہری کو سال بھر میں 150 لیٹر دودھ میسر ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ مقدار کئی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں بہتر ہے، پھر بھی ملک میں دودھ کی کمی کی طرف ضرور اشارہ کرتی ہے۔ دودھ کی فراہمی ملک کے تمام حصوں میں یکساں نہیں ہے، اور دریائی اور ہمارے جو نہری گزرگاہوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقے ہیں، ان کے علاوہ پہاڑی، بارانی اور ریگستانی علاقوں میں دودھ کی پیداوار اور فراہمی بہت کم ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے علاقوں میں تجارتی بنیادوں پر ڈیری فارمنگ کو فروغ دیا جائے، تاکہ مقامی روزگار بھی لوگوں کو میسر ہو، سیلف امپلائمنٹ لوگ کر سکیں، ان کی طرف بھی یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے رہنے والوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کا معیار وہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان میں دودھ دینے والے جانور، پاکستان میں یہ یاد رکھیں، دودھ کی فراہمی کے لیے بڑے پیمانے پر بھینسیں اور گائیاں پائی جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تقریباً کل مجموعی قومی پیداوار کا 95% حصہ جو ہے گائیوں اور بھینسوں کے دودھ پر مشتمل ہے، جبکہ باقی جو 5% ہے دیگر جیسے بکریاں ہو گئیں، بھیڑیں ہو گئیں، اونٹ ہو گئے، ان سے صرف 5%، اس سے بھی بلکہ کم ہی ہے، لیکن مور دین 95% جو ہے دودھ وہ ہمیں گائیوں اور بھینسوں سے پہلے نمبر پہ بھینسیں، دوسرے نمبر پہ گائیاں ہیں، اور اب تو خیر مکس کر کے بھی لوگ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ تو خیر مختلف یہ چیزیں ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا جدید ماڈرن یعنی جدید جو ڈیری فارمنگ وہ ممکن ہے، اور بہت یہ منافع بخش بنائی جا سکتی ہے ڈیری فارمنگ۔ اور دودھ جانور پالنے والے جو کسان ہیں، ان کو ڈیری فارمنگ کے روایتی طریقوں کو افزائش حیوانات کے جدید طریقوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے ڈیری فارمنگ کے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ منافع بخش بنایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے ڈیری فارمر حضرات کو 5 بنیادی عوامل پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ 5 جو عوامل ہیں وہ کیا ہیں، وہ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے تو بہتر نسل کے جانوروں کا انتخاب۔ ڈیری فارم کے لیے جانوروں کا انتخاب کرتے وقت ان کی نسل اور پیداواری صلاحیت کا خاص خیال رکھیں۔ اس سلسلے میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ 3 سے 4 لیٹر روزانہ دودھ دینے والی 10 گایوں یا بھینسوں کے مقابلہ میں 8 سے 10 لیٹر دودھ دینے والی 5 گائیں
یا بھینسیں زیادہ منافع بخش ہوتی ہیں. زیادہ اگر تھوڑا دینے والی 10 رکھ لیں، ان کا پیٹ بھرنا سارا کو، اس کی نسبت آپ 8-10 لیٹر دینے والی جو ہے نا گائیاں یا بھینسیں، وہ بھلے آپ 5 ہی رکھ لیں، 5 گائیں یا بھینسیں، وہ زیادہ منافع بخش ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر اٹھنے والے روزمرہ کے اخراجات جو ہیں افرادی قوت اور رہائشی ضروریات، وہ بھی ان میں وہ کم ہوتی ہیں. اور جانوروں کا انتخاب کرتے وقت ان کے سابقہ پیداواری ریکارڈ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اپنے علاقے میں پائی جانے والی عام بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی نسل کا انتخاب کریں جس میں ان بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت قدرتی طور پر زیادہ ہو اور مقامی موسمی حالات میں بہتر پیداوار دے سکیں. خاص طور پہ جانوروں کا نا، میں کہوں گا گائیوں کا زیادہ کراسز رکھیں. کیوں؟ خاص طور پہ ہمارے پاس ساہیوال بہت اچھی ایک نسل ہے، اس میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے پاس بہت سارے سیمنز آ چکے ہیں، لیکن زیادہ تر فریزن اور جرسی یہ عام ہیں، اور ان کا سیمن سے آپ ان کے کراسز کرائیں. اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح گیر جو ہے نا ہندوستان والی، وہ بھی اچھی نسل ہے، بہترین نسلوں میں سے ہے، اور اس کا بھی سیمن وہ بھی عام کیا جائے اور ساہیوال کے ساتھ کراس کر کے زیادہ بہتر قسم کی گائیاں پروڈیوس کی جائیں. یہ ماڈرن جو ہے نا ڈیری فارمنگ ممکن ہے، اور یاد رکھیں. اور اسی طرح یہ میں کہوں گا کہ ان کو خوراک جو ہے، آپ 5 چیزوں کا میں نے کہا نا، اور دودھیل جو جانوروں کی خوراک ہے اور رہائش کا مناسب انتظام، یہ میں سمجھتا ہوں نہایت ضروری ہے. اور ان کی غذائی ضروریات پوری کی جائیں، اور ان کو صاف ستھرا ماحول دیا جائے. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر چند ایک اصول ہیں جن کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. یعنی ہر جانور کو اس کی دودھ کی ڈیلی جو پروڈکشن ہے، پیداوار ہے، اس کے حساب سے خوراک کو وہ اتنی ہی مقدار میں مہیا کرنا چاہیے. ہر 3 لیٹر دودھ پہ میں 1 کلو ونڈا، آپ نے میرے عام اکثر پروگرامز میں جو ونڈوں کے ہیں ان میں بتایا ہے میں نے. اور اسی طرح روایتی مہنگی خوراک کی بجائے آپ سستی لیکن متوازن خوراک ہونی چاہیے، بیلنسڈ ڈائٹ. اور تیسرا ایک یاد رکھیں، سستی اور متوازن خوراک بناتے وقت ایسی غذائی اجزاء کا انتخاب کریں جو انسانی غذا کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے. خوراک کے ساتھ ساتھ سبز چارہ اور بھوسے کی مناسب مقدار بھی فراہم کرنی بہت ضروری ہے، اور اس کو یقینی بنایا جائے. اور زرعی اجناس کے فالتو اور بیکار حصوں، مثلا توڑی ہوگی اور دوسری فصلوں کے پتوں اور تنوں کی غذائی اہلیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو جانوروں کی خوراک کے لیے استعمال کریں. اور دودھی جانوروں میں جو ہے نا شرح زرخیزی یعنی پروڈکشن ایبلٹی، اس کو برقرار رکھنے کا انتظام اور منصوبہ بندی کے
ساتھ ایک اچھی نسل کی گائے یا بھینس اس کی زندگی کے دوران زیادہ سے زیادہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم عمری میں وہ ایڈلٹ یعنی بلوغت کو پہنچے. اور ایک جو ہے نا یہ لیکٹیشن یا شیرگی کہیں، لیکٹیشن سے دوسری لیکٹیشن کے درمیان وقفہ کم سے کم ہونا چاہیے. ایک منافع بخش گائے یا بھینس میں جو یہ لیکٹیشن پیریڈ ہے نا، یہ 12 ماہ یا 13 ماہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور بچے کی پیدائش کے لیے کہ 90 دن کے اندر یعنی 3 مہینے کے اندر گائے یا بھینس کو دوبارہ حاملہ ہو جانا چاہیے، تاکہ وہ شیرگی کے اختتام کے وقت تقریباً 8-9 ماہ کی حاملہ ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 2 ماہ کے بعد اگلے بچے کو وہ جنم دے سکے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈیری فارمرز کو چاہیے کہ وہ اپنے جانوروں میں باقاعدگی کے ساتھ جو ان کی جنسی تحریک ہے، ہیٹ، اس کا مشاہدہ اور شناخت کرتے رہیں، اور جنسی تحریک کے آغاز کے 12 سے 18 گھنٹوں کے اندر 12 سے 18 گھنٹوں کے اندر گائے یا بھینس کی ملائی کرائیں، ملاپ کرائیں، یا پھر اعلیٰ نسل کا جو بیج رکھواتے ہیں وہ رکھوائیں. اور اس کی یہ بہت ضروری چیز ہے. اور بار بار جو ریپیٹ کرتی ہیں ان کے لیے میں اکثر کہتا ہوں پلیز ان کے رحم کا علاج نہایت ضروری ہے. اس کے لیے بھی آپ ان کو باقاعدہ رحم کا علاج، ڈفرینٹ تو اینٹی بائیوٹکس بھی آ چکے ہیں، کچھ ایسی ہیں یوٹینل پیسریز کی ٹیبلٹس ہیں، وہ رحم میں رکھ کے وہ کیا جا سکتا ہے. اس کو باقاعدگی سے یہ کرانا چاہیے تاکہ وہ ریپیٹ نہ کریں. دوسرا یہ کہ چوائی والے یا آکسیٹوسن کے انجیکشن سے اجتناب کیا جائے. یاد رکھیں یہ جو آکسیٹوسن ہے یا چوائی والا ٹیکہ ہے، اس سے بھی یہ ریپیٹیشن کا عمل بھی ہوتا ہے اور وہ نہایت نقصان دہ چیز ہے جانور کے لیے بھی اور دودھ پینے والے حضرات کے لیے بھی. تو یہ میری چند ایک ملحوظات ہیں، پلیز ان پہ عمل کریں اور میرے پروگرامز دیکھتے رہیں. میں نے ہر چیز اس میں دے رکھی ہے اور ان سے آپ فائدہ اٹھائیں. اور ایک جدید فارمنگ وہ بہت ہی ممکن ہے، عین ممکن ہے، بشرطے کہ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تو آپ کو ہر قسم کی خوراک اور جو بیماریاں ہیں ان کا بر وقت علاج بھی مل جائے گا. اس سے آپ تعلیم حاصل کریں اور اس سے آگے بڑھیں. خوراک کے کیا کیا اجزاء ہونے ہیں اور یہاں تک کہ ویننگ ڈائٹ سے لے کے یعنی بچے کے دودھ پیتے بچوں سے لے کے خشک جانوروں تک اور فربا کرنے والے دوسرے، ان سب کے لیے میں نے بے شمار ویڈیوز بنا رکھے ہیں جو ہر وقت آپ کو دستیاب ہیں. یعنی مجھے آپ ہر وقت آپ فون کال، اب تو میں نے واٹس ایپ کا بھی آپ کو نمبر دے رکھا ہے 033351217879 اور اس پہ آپ 24 گھنٹے آپ اپنی وائس میسیج ریکارڈ کر سکتے ہیں.
آج میں دیکھ رہا تھا کچھ 4,000 سے زیادہ وائس میسیجز جو مجھے موصول ہو چکے ہیں اور جن کے اکثر کا میں نے جواب دے کے، اور بہت سارے ان میں ایسے ہیں جن کی ویڈیوز بھی بن کے میرے اسی چینل پہ وہ موجود ہیں. اپنی آواز بھی سن سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ اس کا حل بھی دیکھ سکتے ہیں، آئندہ نسلوں کو بھی دکھا سکتے ہیں اور ان میں شیئر کر سکتے ہیں. آج کل دور ہے، آپ کو معلوم ہے، بہت امپورٹنٹ ایرینا سے ہم گزر رہے ہیں. ماڈرن دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپنائیں. اسی طرح ان کی ملکنگ کے لیے شروع سے اگر گائیوں کو آپ مشینوں پہ لگا لیں ملکنگ کے لیے تو اس سے میسٹائٹس کے کیسز بھی یہ بہت کم دیکھنے میں آئیں گے. اور یہ چونکہ میسٹائٹس عام ہے، یہ تھن سوزش حیوانہ اور تھنوں کی سوزش اور ان کا جو دودھ ہے وہ اس میں بھیکیں، اور کوئی کہتا ہے جی چچھڑے آ رہے ہیں، کوئی اس کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، تو ان کو سے بھی بچنے کے لیے آپ میری جان پروگرامز میرے دیکھتے رہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کا حل ملے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. آج میں نے فجر کی نماز سے پہلے سوچا کہ یہ پروگرام نہایت ضروری ہے، کیونکہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب جدید ڈیری فارمنگ ممکن ہے؟ کس طرح یہ ممکن ہے؟ تو میں نے اس کا کوشش کی ہے کہ اس پہلی اور مارننگ نشست میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا اختتام کروں، اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کے کمزوروں کی دعا، نماز اور اخلاص کی وجہ سے کرتا ہے. یہ میں نسائی سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فجر کی اذان ہو چکی ہے، اب نماز کا وقت ہے. آپ بھی نماز قائم کریں. ایمان اللہ.